رونے والی آنکھ، تڑپنے والا دل طلب کیجئے۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی خیرات مانگیے، اور جنت الفردوس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس طلب کیجئے۔ اپنے ماں باپ، پیر و مرشد، دینی استاد، اولاد، دوست و احباب، ہر دعوت اسلامی والے اور والی اور تمام امت کے لیے دعائے مغفرت کیجئے۔ خصوصاً مواجہ شریف میں، مواجہ شریف کو ایک بار اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ عموماً لوگ بڑا سوراخ جو جعلی مبارک میں بنا ہوا ہے اس کو مواجہ شریف سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بڑے سوراخ اور دو چھوٹے سوراخوں کے درمیان دروازہ مبارک ہے جعلی مبارک کا، اس دروازے کے مشرقی کونے، یعنی آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں گے تو دروازہ جہاں ختم ہوگا اس کے کونے پر چاندی کا بڑا سا کیل لگا ہوگا، اس میں اور بھی چھوٹے چھوٹے کیل نصب ہوں گے۔ یہ دراصل مواجہہ شریف کی نشاندہی ہے کہ یہاں پر اگر اس کی سیدھ میں کھڑے ہوں گے تو عین سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر انوار کی طرف آپ اپنے آپ کو پائیں گے۔ مگر ایسی حاضری بھیڑ میں مشکل ہوتی ہے، ہرگز ہرگز کسی کو آپ کا دھکا نہ لگے، کسی کو آپ کی وجہ سے ایذا نہ پہنچے، ورنہ ضروری نہیں کہ سرکار وہیں سے سنتے ہیں، بلکہ پاس والے یہ راز کیا جانے دور سے بھی سلام ہوتا ہے۔ تو خصوصاً مواجہہ شریف میں نعتیہ اشعار عرض کریں۔ اگر یہاں سگے مدینہ عفیان ہو کی طرف سے یہ مقطع بارہ بار عرض کر دیں تو احسان عظیم ہوگا۔ پڑوسی خلد میں عطار کو اپنا بنا لیجئے، جہاں ہیں اتنے احسان اور احسان یا رسول اللہ۔ جعلی مبارک کے پاس پڑھنے کا ایک خاص ورد سماعت فرمائیے۔ جو کوئی رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر معظم کے روبرو کھڑا ہو کر یہ آیت مقدسہ پڑھے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ۔ یہ آیت کریمہ پڑھ کر 70 مرتبہ جو میں نے ابھی پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ پڑھے۔ فرشتہ اس کے جواب میں یوں کہتا ہے، رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اللہ عز و جل نے درود و سلام بھیجا، اور اے فلاں یعنی اے پڑھنے والے تجھ پر اللہ عز و جل کا درود و سلام ہو۔ پھر فرشتہ اس کے لیے یہ دعا کرتا ہے، یا اللہ اس کی کوئی حاجت ایسی نہ رہے جس میں یہ ناکام ہو۔ جب جب سنہری جالیوں کے پاس حاضر ہوں ادھر ادھر ہرگز نہ دیکھیں، اور خاص کر جالی شریف کے اندر دیکھنا تو بہت بڑی جرأت ہے۔ قبلے کی طرف پیٹھ کیے، کم از کم 4 ہاتھ جالی مبارک سے دور کھڑے رہیے، اور مواجہہ شریف کی طرف رخ کر کے سلام عرض کیجئے۔ دعا بھی مواجہہ شریف کی طرف رخ کیے مانگیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ
لوگ کعبے کی طرف کھڑے ہو کر وہاں دعا مانگتے ہیں، یا دوسرے ایسے لوگ بھی وہاں ہوتے ہیں جو کعبے کی طرف دعا کرنے کا کہتے ہیں کہ اس طرف دعا مانگو، تو ان کی باتوں میں آ کر ہرگز سنہری جالیوں کی طرف پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یعنی کعبے کو پیٹھ مت کیجئے، بلکہ کعبے کو پیٹھ کیے، کعبے کی طرف منہ کیے، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کیے، آپ کو دعائیں مانگنی ہے اور طرح طرح کے استغاثے والے اشعار پڑھنے ہیں۔ اس طرح مواجہ شریف کی حاضری کے موقع پر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو کلام لکھا ہے، جو عرض کی ہے، اسے بھی اگر وہاں آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی امید ہے بے حد کرم ہوگا۔ دونوں عالم کی بھلائی کو سوالی بن کر، دونوں عالم کی بھلائی کو سوالی بن کر، ایک بھکاری ہے کھڑا کے دربار کے پاس، ایک بھکاری ہے کھڑا کے دربار کے پاس، اور میں گناہوں کے سوا کیا لاتا، آقا میں گناہوں کے سوا کیا لاتا، نیکیاں ہوتی ہے سرکار نیکوکار کے پاس، نیکیاں ہوتی ہے سرکار نیکوکار کے پاس، سروی خملاک من شرم سے پانی سروی خملاک من شرم سے پانی کیا کرے نظر نہیں کچھ بھی گناہگار کے پاس، کیا کرے نظر نہیں کچھ بھی گناہگار کے پاس، آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے، آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے، دم نکل جائے میرا کاش دریا کے پاس، دم نکل جائے میرا کاش دریا کے پاس، ہے مدینے میں شہادت کا یہ منگتا آقا، ہے مدینے میں شہادت کا یہ منگتا آقا، ایک بھکاری ہے کھڑا